بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھوں پر چکی پیسنے کے نشانات دکھا کر غلام یا لونڈی کے حصول کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا محض چکی ہی نہیں پیستی تھیں بلکہ پانی کا مشکیزہ بھی بھر کر لاتی تھیں، جن کے نشانات ان کے سینے پر نمایاں تھے، اور اپنے گھر کی صفائی بھی خود کرتی تھیں، یعنی جھاڑو وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھیں، جس کی وجہ سے کپڑے گرد و غبار سے بھر جاتے تھے، اور چولہے میں آگ بھی خود ہی جلا کر ہانڈی پکاتی تھیں، جس سے دھوئیں کے اثر سے ان کے کپڑوں کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا تھا۔ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محنت و مشقت اور مصائب کی شکایت پیش کرتے ہوئے غلام یا لونڈی کے حصول کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ غلام عطا فرمایا اور نہ لونڈی دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو غلام لونڈی وغیرہ آئے تھے وہ تم سے پہلے شہدائے بدر کے یتیم بچے لے گئے۔ ایک روایت یہ بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ خدا کی قسم ایسا نہ کروں گا کہ یہ غلام لونڈی تم کو دے دوں اور اصحاب صفا کو چھوڑ دوں جن کے پیٹ بھوک سے پیچ و تاب کھا رہے ہیں، ان کی قیمت اصحاب صفا پر خرچ کروں گا۔ پھر ان کے پاس رات کے وقت تشریف لے گئے۔ اس وقت دونوں ایک چھوٹی چادر میں لیٹے ہوئے تھے کہ سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دونوں اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اپنی جگہ رہو، اور فرمایا کہ تمہیں اس چیز سے بہتر نہ بتا دوں جو تم نے سوال کیا؟ عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اور سوتے وقت مذکورہ تسبیحات پڑھنے کو بتائیں۔ ایک عجیب و غریب واقعہ مروی ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں۔ آگ کی تپش آپ کے مبارک جسم پر اپنے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے چند روٹیاں تندور میں لگائیں۔ جب دیکھا گیا تو یہ حقیقت علم میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی سبھی روٹیاں کچی ہیں، یعنی جیسے آٹا تھا ویسے ہی رہا، روٹیوں پر آگ نے اثر نہ کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابا جان، آپ نے جو روٹیاں لگائی ہیں وہ تو سب کی سب کچی ہیں۔ اس پر اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان روٹیوں کو میرے ہاتھ نے چھوا ہے، اور جو چیز ہمارے ہاتھ سے چھو جائے اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا کام کاج خود ہی نپٹاتی تھیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ گھر میں کھانے پینے کی بھی تنگی ترشی رہتی تھی۔ گھر میں سامان بھی محض معمولی سا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے زینت کے لیے عمدہ قسم کے کپڑے کا پردہ لٹکا رکھا ہے تو اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اہل خانہ ہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے حصے کی عمدہ چیزیں اس زندگی کے اندر رکھ لیں۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر اختیاری تھا اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھی اسی کو پسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مینڈھے کا ایک کھال ہے جس پر رات کے وقت ہم سوتے ہیں اور دن کو اس پر اونٹ کو چارہ کھلاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی صبر کرو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس تک اپنی بیوی کے ساتھ قیام فرمایا اور دونوں کے پاس محض ایک چادر تھی، اس کو اوڑھتے اور اس کو بچھاتے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اپنے لخت جگر کو ایک غلام یا لونڈی عطا فرما دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروریات کا احساس فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خداد و رحمت اور شفقت نے اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمادہ کیا کہ صفا کے رہائشی میری بیٹی سے بڑھ کر ضرورت مند ہیں۔ صاحبزادی کی زندگی کسی نہ کسی طرح محنت و مشقت کرتے ہوئے دکھ اور تکلیف سے گزر رہی ہے، لیکن صفا والے بے حد بدحال ہیں جو فاقوں پر فاقے کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی رعایت مقدم ہے، اور لخت جگر کو ایسا عمل بتایا جو آخرت میں بے پناہ اجر و ثواب کا موجب بنے۔ دنیا کی فانی تکلیف آخرت کے بے انتہا انعامات کے مقابلے میں بے حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے شوہر کا کام کرتی رہو اور اپنے رب کا فریضہ ادا کرتی رہو۔ جواب میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز پر راضی ہوں۔ غالباً ڈرنے کو اس لیے فرمایا کہ دنیا کا آرام و سکون کا سامان ان کے بلند رتبے اور مرتبے کے خلاف تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں جہان کے شہنشاہ کی سب سے پیاری بیٹی اور جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں، ہانڈی پکانا، جھاڑو لگانا، چکی پیسنا اور مشکیزیں بھر کر پانی لانا ان کا روز مرہ کا معمول تھا۔ بس ثابت ہوا کہ اپنے گھر کا کام کاج کرنا کوئی عیب کی بات نہیں۔ آج کل کی عورتیں بالخصوص وہ جن کے شوہر پیسے والے ہوتے ہیں، وہ گھر کے کام کرنے کو عیب تصور کرتی ہیں اور نوکر چاکر رکھتی ہیں، جو کہ دینی اور دنیاوی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ان کی لخت جگر کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کاج کریں، اور جس میں خوب برکت بھی ہوتی ہے، اور ہمیں فائدہ بھی ہے ان کاموں سے کہ کام کرتے کرتے ہم سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔